اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 6، قریش کا عناد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدابیر۔ یہ ذکر آ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے بخیریت مدینے پہنچ گئے۔ اس طرح جب قریش کو ہجرت کے روکنے میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے مدینے کے سردار عبداللہ بن ابی کو، جسے ہجرت سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانے کی تیاری کر چکے تھے اور جس کی تمناؤں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچ جانے اور اوس و خزرج کی اکثریت کے مسلمان ہو جانے سے پانی پھر چکا تھا، خط لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی۔ ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم خود اس سے لڑو یا اسے نکال دو، ورنہ ہم سب تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہارے مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ عبداللہ بن ابی اس پر کچھ آمادہ شر ہوا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بر وقت اس کے شر کی روک تھام کر دی۔ پھر سعد بن معاذ رئیس مدینہ عمرے کے لیے مکہ گئے۔ وہاں عین حرم کے دروازے پر ابو جہل نے ان کو ٹوک کر کہا، تم تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ان کی امداد و اعانت کا دم بھرو اور ہم تمہیں اطمینان سے مکے میں طواف کرنے دیں۔ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو زندہ یہاں سے نہیں جا سکتے تھے۔ سعد بن معاذ نے جواب میں کہا، بخدا اگر تم نے مجھے اس چیز سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے شدید تر ہے، یعنی مدینے پر سے تمہاری رہ گزر۔ یہ گویا اہل مکہ کی طرف سے اس بات کا اعلان تھا کہ زیارت بیت اللہ کی راہ مسلمانوں پر بند ہے، اور اس کا جواب اہل مدینہ کی طرف سے یہ تھا کہ شامی تجارت کا راستہ مخالفین اسلام کے لیے پرخطر ہے۔ دو تدابیر۔ اور فی الواقع اس وقت مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی تدبیر نہ تھی کہ اس تجارتی شاہراہ پر اپنی گرفت مضبوط کریں، تاکہ قریش اور وہ دوسرے قبائل جن کا مفاد اس راستے سے وابستہ تھا، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی معاندانہ و مزاحمانہ پالیسی پر نظر ثانی کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ مدینہ پہنچتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوخیز اسلامی سوسائٹی کے ابتدائی نظم و نسق اور اطراف مدینہ کی یہودی آبادیوں کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز پر توجہ منعطف فرمائی وہ اسی شاہراہ کا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو اہم تدبیریں اختیار کیں۔ نمبر 1، قبائل سے رسم و راہ۔ ایک یہ کہ مدینہ اور ساحل بحر احمر کے درمیان اس شاہراہ سے متصل جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ گفت و شنید کی، تاکہ وہ حلیفانہ اتحاد یا کم از کم ناطرفداری کے معاہدے کر لیں۔ چنانچہ اس میں آپ کو پوری کامیابی ہوئی۔ سب سے پہلے جوہینہ سے، جو ساحل کے قریب پہاڑی علاقے میں ایک اہم قبیلہ تھا، معاہدہ ناطرفداری طے ہوا۔ پھر سن 1 ہجری کے آخر میں بنی زمرہ سے، جن کا علاقہ ینبع اور ذوالعشیرہ سے متصل تھا، دفاعی معاونت ڈیفینسو الائنس کی قرارداد ہوئی۔ پھر سن 2 ہجری کے وسط میں بنی مدلج بھی اس قرارداد میں شریک ہو گئے، کیونکہ وہ بنی زمرہ کے ہمسائے اور حلیف تھے۔ مزید برآں تبلیغ اسلام نے ان قبائل میں اسلام کے حامیوں اور پیرووں کا بھی ایک اچھا خاصا عنصر پیدا کر دیا۔ نمبر 2، سرایا کا سلسلہ۔
دوسری تدبیر آپ نے یہ اختیار کی کہ قریش کے قافلوں کو دھمکی دینے کے لیے اس شاہراہ پر پیہم چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے، اور بعض دستوں کے ساتھ آپ خود بھی تشریف لے گئے۔ پہلے سال اس طرح کے 4 دستے گئے جو مغازی کی کتابوں میں سریہ حمزہ، سریہ عبیدہ بن حارث، سریہ سعد بن ابی وقاص اور غزوۃ الابواء کے نام سے موسوم ہیں۔ اسلامی تاریخ کی اصطلاح میں سریہ اس مہم کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کی قیادت میں بھیجا کرتے تھے، اور غزوہ اس مہم کو کہتے تھے جس کی قیادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے تھے۔ تفہیم القرآن جلد 2 صفحہ 122۔ مدنی دور کے پہلے 2 برسوں میں غزوہ بدر سے پہلے متعدد غزوات و سرایا پیش آئے، اور دوسرے سال کے ابتدائی مہینوں میں مزید 2 طاقتیں اس جانب کی گئیں جن کو اہل مغازی غزوہ بوات اور غزوہ ذوالعشیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان تمام مہموں کی 2 خصوصیتیں قابل لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں سے کسی میں نہ تو کشت و خون ہوا اور نہ کوئی قافلہ لوٹا گیا، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان طاقتوں کا اصل مقصود قریش کو ہوا کا رخ بتانا تھا۔ دوسرے یہ کہ ان میں سے کسی طاقت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کا کوئی آدمی نہیں لیا، بلکہ تمام دستے خالص مکی مہاجرین سے ہی مرتب فرماتے رہے، تاکہ حتی الامکان یہ کشمکش قریش کے اپنے ہی گھر والوں تک محدود رہے اور دوسرے قبیلوں کے اس میں الجھنے سے آگ پھیل نہ جائے۔ ادھر سے اہل مکہ بھی مدینے کی طرف غارت گر دستے بھیجتے رہے۔ چنانچہ انہی میں سے ایک دستے نے کرز بن جابر الفہری کی قیادت میں عین مدینے کے قریب ڈاکہ مارا اور اہل مدینہ کے مویشی لوٹ لیے۔ قریش کی کوشش اس سلسلے میں یہ رہی کہ دوسرے قبیلوں کو بھی اس کشمکش میں الجھا دیں، نیز یہ کہ انہوں نے بات کو محض دھمکی تک محدود نہ رکھا بلکہ لوٹ مار تک نوبت پہنچا دی۔ سریہ عبداللہ بن حجش، سریہ نخلہ۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ہجرت کے ابتدائی 2 سالوں میں جو غزوات و سرایا پیش آئے ان میں سے کسی میں نہ تو کشت و خون ہوا اور نہ کوئی قافلہ لوٹا گیا، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان طاقتوں کا اصل مقصود قریش کو ہوا کا رخ بتانا تھا۔ اسی ضمن میں رجب 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا تھا جو مکے اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے، اور اس کو ہدایت فرما دی تھی کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ جنگ کی کوئی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی تھی، لیکن ان لوگوں کو راستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا اور اس پر انہوں نے حملہ کر کے ایک آدمی قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت گرفتار کر کے مدینے لے آئے۔ یہ کارروائی ایسے وقت ہوئی جب کہ رجب ختم اور شعبان شروع ہو رہا تھا، اور یہ امر مشتبہ تھا کہ آیا حملہ رجب یعنی ماہ حرام ہی میں ہوا ہے یا نہیں، لیکن قریش نے اور ان سے درپردہ ملے ہوئے یہودیوں اور منافقین مدینہ نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اس واقعے کو خوب شہرت دی اور سخت اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ لوگ چلے ہیں بڑے اللہ والے بن کر، اور حال یہ ہے کہ ماہ حرام تک میں خوریزی سے نہیں چوکتے۔ اس موقع پر سورہ بقرہ کی آیت 217 نازل ہوئی۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا
اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ خونریزی سے شدید تر ہے۔ یعنی بلا شبہ ماہ حرام میں لڑنا بڑی بری حرکت ہے، مگر اس پر اعتراض کرنا ان لوگوں کے منہ کو زیب نہیں دیتا جنہوں نے 13 برس مسلسل اپنے سینکڑوں بھائیوں پر صرف اس لیے ظلم توڑے کہ وہ ایک خدا پر ایمان لائے تھے، پھر ان کو یہاں تک تنگ کیا کہ وہ جلا وطن ہونے پر مجبور ہو گئے، پھر اس پر بھی اکتفا نہ کیا اور اپنے ان بھائیوں کے لیے مسجد حرام تک جانے کا راستہ بھی بند کر دیا، حالانکہ مسجد حرام کسی کی مملوکہ جائیداد نہیں، اور پچھلے 2000 برس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو اس کی زیارت سے روکا گیا ہو۔ اب جن ظالموں کا نامہ اعمال ان کرتوتوں سے سیاہ ہے، ان کا کیا منہ ہے کہ ایک معمولی سی سرحدی جھڑپ پر اس قدر زور و شور کے اعتراض کریں، حالانکہ اس جھڑپ میں جو کچھ ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہوا ہے، اور اس کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ اسلامی جماعت کے چند آدمیوں سے ایک غیر ذمہ دارانہ فعل کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ اس مقام پر یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ جب یہ دستہ قیدی اور مال غنیمت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضی کا اظہار کیا اور ان کے مال غنیمت کو ناجائز قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ میں نے تم کو لڑنے کی اجازت تو نہیں دی تھی۔ صحابہ کی جماعت نے ان کو یہ کہہ کر ملامت کی کہ تم نے وہ کام کیا ہے جس کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لائے ہوئے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ لینے سے بھی انکار کر دیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ ان کی یہ لوٹ ناجائز ہے۔ عام مسلمانوں نے بھی اس فعل پر اپنے آدمیوں کو سخت ملامت کی تھی، اور مدینے میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے انہیں اس پر داد دی ہو۔ مدنی دور کے پہلے 2 برسوں میں غزوہ بدر سے پہلے حسب ذیل غزوات و سرایا پیش آئے۔ نمبر 1، سریہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سریہ سیف البحر۔ رمضان سن 1 ہجری، ہجرت کے بعد 7ویں مہینے میں اذن قتال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 7ویں ماہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مہاجرین پر سردار مقرر کر کے شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ قریش کی اس جماعت میں 300 افراد تھے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف البحر ساحل بحر تک پہنچے جو عیس کے قریب تھا۔ دونوں فریقوں کا آمنا سامنا ہوا اور نوبت قتال تک پہنچ سکتی تھی کہ قبیلہ جوہینہ کے ایک سردار مجدی بن عمرو نے، جو فریقین کا حلیف تھا، معاملہ رفع دفع کرا دیا اور یہ سریہ کسی تصادم کے بغیر واپس آ گیا۔ البتہ قریش کو یہ تنبیہ ضرور ہو گئی کہ اب ان کے قافلے مسلمانوں کی تگ و تاز سے محفوظ نہیں ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا، وہ پہلا جھنڈا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے باندھا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا۔ 2، سریہ عبیدہ بن حارث، سریہ رابغ۔ شوال سن 1 ہجری، ہجرت کے 8ویں مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 60 یا 80 مہاجرین سواروں کا ایک رسالہ دے کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث بن عبد المطلب کو رابغ کی جانب روانہ فرمایا۔ وادی رابغ میں قریش کے ایک گروہ سے سامنا ہوا جس میں ابو سفیان اور اکرمہ بن ابی جہل شامل تھے۔ فریقین میں کچھ تیروں کا تبادلہ ہوا، لیکن جنگ تک نوبت نہیں پہنچی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تیر پھینکا
وہ پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کفار پر پھینکا گیا۔ اس مہم سے بھی سرداران قریش کو یہ تنبیہ ہو گئی کہ اہل اسلام ان کی نقل و حرکت اور سرگرمیوں سے بے خبر نہیں ہے۔ نمبر 3، سریہ سعد بن ابی وقاص۔ سریہ خرار ذی قعدہ سنہ 1 ہجری، ہجرت کے 9ویں مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص کی سربراہی میں 20 اور بعض روایات کے مطابق 8 افراد پر مشتمل ایک دستہ قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے خرار کی جانب بھیجا اور تاکید فرمائی کہ خرار سے آگے نہ جانا۔ یہ لوگ رات کے وقت سفر کرتے تھے اور دن کو چھپے رہتے تھے۔ 5ویں روز خرار پہنچنے پر معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے وہاں سے کوچ کر گیا۔ نمبر 4، غزوہ ودان یا غزوہ ابوا۔ صفر سن 2 ہجری، ہجرت کے 12ویں مہینے میں یہ پہلا غزوہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 مہاجرین کے ہمراہ قریش کے قافلے کی نقل و حرکت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودان کے مقام تک پہنچے جو مکے کے راستے میں ابوا سے 7 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اس مہم کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو زمرہ کے سردار عمرو بن محشی الزمری کے ساتھ ایک حلیفانہ معاہدہ کیا جس کی باقاعدہ تحریر لکھی گئی۔ اس غزوے کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 یا 20 روز مدینے سے باہر رہے اور حضرت سعد بن ابی عبادہ کو اس عرصے کے لیے مدینے کا امیر مقرر فرمایا۔ اسلامی پرچم سفید رنگ کا تھا اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص علم بردار تھے۔ 5، غزوہ بوات۔ ربیع الاول سن 2 ہجری، ہجرت کے 13ویں مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کو مدینے پر امیر مقرر فرمایا اور 200 صحابہ کو ساتھ لے کر نکلے۔ مقصود شام سے آنے والا قریش کا ایک تجارتی قافلہ تھا جس میں قریش کا معروف سردار امیہ بن خلف، قریش کے 100 افراد اور 2500 اونٹ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوات کے مقام تک گئے لیکن قافلہ نہ ملا۔ یہ مقام مدینہ منورہ سے کوئی 50 میل مغرب کی جانب ہے۔ اس غزوے میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص علم بردار تھے۔ نمبر 6، غزوہ صفوان۔ غزوہ بدر الاولیٰ۔ ربیع الاول سن 2 ہجری، انہی ایام میں مکے کے ایک جنگجو کرز بن جابر الفہری نے مشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ مدینے کے نواح میں ایک چراگاہ پر ڈاکہ ڈالا اور اہل مدینہ کے بہت سے اونٹ ہانک کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 صحابہ کے ساتھ اس کے تعاقب کے لیے نکلے۔ اپنی غیر موجودگی میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا حاکم مقرر فرمایا اور وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن مشرکین بچ نکلے۔ بدر اس مقام کے قریب ہے، اس لیے اس کو غزوہ بدر الاولیٰ بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم میں پرچم بردار تھے۔ 7، غزوہ ذی العشیرہ۔ جمادی الاولیٰ یا جمادی الاخری سن 2 ہجری، ہجرت کے 16ویں مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں شام کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مزاحمت کے لیے نکلے۔ 200 یا بروایت بعض 205 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذو العشیرہ یا عشیرہ اور اسیرہ کے مقام تک پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ کئی روز پہلے یہاں سے آگے بڑھ چکا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ وہی قافلہ ہے جسے شعبان 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی واپسی پر گرفتار کرنا چاہا، لیکن یہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا۔ البتہ اس پر حملے کے خوف نے قریش کو بھڑکا دیا، یہاں تک کہ وہ علانیہ جنگ پر اتر آئے جس کے لیے وہ پہلے ہی ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ چنانچہ
اس کے جلد ہی بعد بدر کے مقام پر رمضان سن 2 ہجری میں اسلام اور کفر کی فوجوں میں معرکہ حق و باطل برپا ہوا۔ اس مہم کے دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مدلج کے ساتھ حلیفانہ معاہدہ کیا۔ یہ اسی قسم کا معاہدہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو زمرہ کے ساتھ کیا تھا۔ بنو مدلج بنو زمرہ کے ہمسائے اور حلیف تھے۔ اس مہم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی غایت بھی یہی معلوم ہوتی ہے، اور قافلے سے تعرض ایک ضمنی مقصد تھا، ورنہ یہ گمان کرنا ابس معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قافلہ قریش کی روانگی کی خبر بعد از وقت معلوم ہوئی، یا اگر صحیح معلوم ہوئی تھی تو بر وقت تعاقب نہیں کیا گیا۔